مردوں کے جو احوال ہیں ویسے تو مخفی ہوتے ہیں، احوال برزخ اس لیے کہتے ہیں، جی لیکن کبھی کبھی وہ احوال دکھائے جاتے ہیں، اللہ یا تو اس مردے کی تکریم کے لیے کہ اس کی عظمت کا پتہ چلے، یا اس لیے کہ جو اس کے کام تھے دیگر لوگ یہ کام کریں۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر کھل گئی اور ان کا سر نظر آیا، پیشانی نظر آئی۔ اس طریقے سے بہت سارے واقعات تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں۔ شرح صدور پڑھیے تو نہ جانے کتنے واقعات سننے کو ملیں گے۔ ایک سچا واقعہ، ایک ایسا واقعہ کہ جو ایک دنیا عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ ہشام برہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو شیخ ہیں، شیخ ہشام البرہانی، یہ فیضان مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ شیخ حبیب عمر کے ساتھ کچھ 10 سال پہلے تقریباً یہ آئے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے۔ کئی ان کی کتابیں ہیں۔ ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، شیخ سعید البرہانی۔ واقعہ ہے ان کے والد کے دادا کے دور کا، یعنی تقریباً 200 سال پہلے کا۔ اچھا اب ان کی آواز اتنی میٹھی اور شیریں ہے، 30 سیکنڈ ہم ان کی آواز میں سنتے ہیں کیا واقعہ تھا، پھر میں بیان کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ، جی سنائیے۔ أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة، وكلنا نعرف التربة والمقبرة، الدحدح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء. یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دمشق میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے دادح، ٹھیک ہے۔ اور اولیاء اور علماء بڑے بڑے ہستیاں جو ہیں ان کے مزارات میں موجود ہیں۔ تو اس میں گورکن کام کیا کرتا تھا، اور یہ 200 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک گورکن تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن حفار، عربی میں حفار گورکن کو کہتے ہیں۔ اس کا کام قبریں بنانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ قبر تیار کرو، ایک مردہ آنے والا ہے۔ ظاہر بات قبر تیار کرنے کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ وہ عورت خود کیوں آئی، ہو سکتا ہے پیچھے جو بھی ہو وہ بیمار ہو، چل کر نہ آ سکتا ہو۔ تو چند افراد صرف اس مردے کے ساتھ آئے، غریب لوگ تھے، زیادہ جان پہچان نہیں ہوگی۔ جب تدفین ہونے لگی تو ہوا یہ کہ گورکن جب آخری تختہ رکھنے لگا تو اچانک اس نے قبر میں کیا دیکھا کہ وہ قبر جو ہے جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اس اللہ۔ کا تو منظر ہی چینج ہے۔ اور ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ دیکھتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور مردے کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ واہ۔ یہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اسے کیا ہوا اور اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھتے ہیں، پانی وانی ڈالتے ہیں، ہوش آتا ہے، یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک عورت آئی اور پھر کہا کہ قبر تیار رکھو، اور قبر تیار کی گئی، اور قبر تیار کرنے کے بعد جب مردہ آیا تو پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ اس نے دیکھا قبر تو جنت کا باغ بن گئی ہے، اور پھر فرشتے آئے ہیں اور اس مردے کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ تدفین مکمل ہوئی تو یہ فوراً واپس گیا اس عورت کی تلاش میں، اسے جا کے ملا اور کہا کہ تم کون ہو اور جسے دفنایا گیا یہ کون تھا؟ عورت کہنے لگی کہ مجھے میری مصیبت میں رہنے دو، پہلے میرا ایک بھائی چلا گیا، اب دوسرا بھائی چلا گیا۔ تو کہا اچھا جو پہلے جو مردہ تھا وہ بھی تمہارا بھائی تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا۔ پوچھا یہ کیا کرتے تھے، کیا ان کے ایسے افعال تھے کہ میں نے جو منظر دیکھا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا منظر سبحان ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جو پہلا تھا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایک طالب علم تھا، سبحان اللہ۔ دین پڑھا کرتا تھا، اور جو دوسرا میرا بھائی تھا وہ کارپینٹر تھا، وہ اپنے اس بھائی کے اخراجات اٹھایا کرتا تھا۔ اللہ۔ یہ دونوں اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن عمر کم تھی، دنیا سے چلے گئے۔ ایک طالب علم اور ایک طالب علم کی مدد کرنے والا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو عبد الرحمن حفار تھے، تو اصل جو واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اتنی عظیم فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کی، انہوں نے سب کچھ چھوڑا، 45 سال ان کی عمر تھی، اور جا کر علماء کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے دین پڑھنا ہے۔ علماء نے کہا کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی کیسے پڑھو گے؟ کہا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے۔ انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا اور اپنے وقت کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوا۔ سبحان اللہ۔ جو 13ویں صدی کے علماء کی سوانے پر مشتمل کتابیں ہیں، آج بھی ان میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے۔
شیخ عبد الرحمن حفار اللہ کی اولاد میں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبب کیا بنا کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک حال منکشف کر دیا کہ دین پڑھنے والے اور دین پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والے واہ ان واہ کا کیا انجام ہوا. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ